اسٹوڈنٹ ہمارے استاد محترم کو فون کرتی ہے, کہتی ہے یہ ہمارے معاشرے میں باتیں ہو رہی اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. کیا کہتی ہیں حضرت صاحب؟ کہتی ہیں جی بابا جی میرے پروفیسر تو یہ کہتے ہیں, اور پروفیسر بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو قادیانی ہیں, جو نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. پیارے بھائیوں, یہ یہودیوں عیسائیوں سے بھی بدتر قوم ہے. ہم ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کو غیر مسلم قرار دیتا ہے. جو بندے بینک میں یا نادرا کے اندر دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی شناختی کارڈ پہ نکالیں, میں نے خود دیکھا, ان کا شناختی کارڈ ایسے لگائیں, اندر لکھا ہوتا ہے غیر مسلم. کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ غیر مسلم. دے آر ناٹ دا مسلمس, دے آر نان بلیورس. یہ غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے, اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. اب ان کا نام کیوں لیتے ہیں بتائیں؟ میلاد کا یہ بھی حق ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کی جائے. ہم چپ نہ کر دیں, یہ نہ کہیں انہیں اپنی قبر سے جانا جیسی اپنی قبر سے جانا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے بول نہیں سکتا وہ کبھی بھی محبت کا دعویٰ نہ کرے. اور غیرت, بابا خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے بندہ غیرت مند ہی تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں نبی کی محبت آتی ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہم یہ بھی بات سنیں. یہ بھی نا سوال لوگ کرتے ہیں, مفتی علی نظام جو ہوتے ہیں نا, دلیل کے ساتھ متعدد انداز سے بندے کو سمجھاتے ہیں, اور وہ سمجھاتے ہیں روزہ نہیں ڈالتے. جیسے ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے, میں اپنے میلاد میں چلا گیا, اللہ کی تخلیق میں بیان کر رہے تھے, وہاں میرے حضرت صاحب آئے, اس نے کیا کیا, لوگوں کو سب سے پہلے کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر اس کے بعد اپنے دلائل پیش کرنے شروع کر دیے, اپنی فضیلت بیان کی, نبی کی فضیلت نہیں بیان کی. تو جو مفتی ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, بات سمجھاتے ہیں. تو قادیانی کے حوالے سے ہم کیا بات کر رہے ہیں, قادیانی کیوں ہمارے لیے اتنے زیادہ برے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے موبائل. کس کمپنی کا جی؟ سیمسنگ کمپنی کا ہے. کس کا جی؟ سیمسنگ. اب یہ پینسل ہے, یہ ہے پیانو کی, اس کی پیانو کی. آپ کے پاس بہادر کا ہے؟ جی جی ہاں. ان کے پاس بہادر کا ہے. اس طرح ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہے. بتائیں مجھے ذرا, یہ سیمسنگ ہے, یہ کمپنی اوریجنل کمپنی ہے, برانڈڈ کمپنی ہے. اب اس کی میں کہتا ہوں عزیز صاحب آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ نے دو دکانیں ڈالی ہیں, محنت کرتے ہیں, برانچ روڈ پہ بھی کام کرتے ہیں, دودھ کی دکان بھی ڈالی ہے, چائنا کا سامان خریدیں اور یہ کیسی بنائیں اوپر, اور اوپر سیمسنگ لکھ دیں اور اپنا کاروبار کریں. 3,000 روپیہ اس پہ خرچہ آئے گا اور 25,000 کا بیچتے جائیں. آپ کتنے پیسے پاؤں گا میں؟ 3,000 کا آئے گا, 25,000 کا بیچوں گا, 27,000 روپیہ پروفٹ. 2 موبائل بیچے مہینے میں دیہڑی بن گئی. لیکن میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں. یہ پیانو کمپنی ہے, میں کہتا ہوں جی چونے کا میں بناؤں, اس کا ولیٹ بناؤ, اس کا اس کے اندر سکہ جو ڈلتا ہے, اور میں اس کو 3 روپے میں بنا کے 10 روپے کی بیچتا جاؤں اور نام اوپر لکھ دوں پیانو, تو میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیوں غلط کر رہا ہوں بھائی؟ میں غلط اس لیے کر رہا ہوں کہ جس کمپنی کا موبائل جس نے اپنا نام پہلے بنا لیا, جو برانڈڈ ہے, رجسٹرڈ ہے کمپنی, میں اس کی کاپی کر رہا ہوں. اور کاپی کرنے کا قانون اور پاکستان کا انٹرنیشنل لاز کہتے ہیں, انٹرنیشنل لا کہتے ہیں, پاکستان کا قانون کہتا ہے, کسی بھی ملک کا قانون کہتا ہے کہ جو بندہ کسی کا برانڈ کا غلط نام استعمال کرتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں لے جاؤ, اسے چھتر مارو, اسے فائن کرو, جرمانہ کرو. یہ پیپسی کمپنی کی دیکھا نہیں آپ نے ایجنسیوں کے اوپر چھاپے مار رہی ہوتی ہے, کوکا کولا مار رہی ہوتی ہے, کیوں مار رہی ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں عیسائی ہے, وہ کوکا کولا بیچ رہے ہیں, عیسائی ہے. گورمے والے ہیں, وہ گورمے کا بیچ رہے ہیں, اپنا نام استعمال کر رہے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں. پیپسی والے اپنا کر رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہو جو بہتر ہے, لیکن ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے ہو, تم ان سے محبت کرتے ہو. کوئی بندہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھ رہا ہے اور یہودی کہلاتا اپنے آپ کو, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ تمہارا اس حوالے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ تم ایک علیحدہ مذہب رکھتے ہو. ان سے کیوں مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ اس لیے ہے کہ جیسے سیمسنگ کا برانڈ میں غلط استعمال کروں گا بنا کر کمپنی, ایسے ہی مسلمانیت
دین انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا، احمد قادیانی جو تھا، وہ کون تھا؟ نبی تھا. اور ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ تو حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پڑھنے سے شوق نہیں نا، ہم سن سنا کے سنی بن جاتے ہیں اور سن سنا کے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان کی کتابوں میں لکھا ہے ریفرنس کے ساتھ، اور یہ جو باتیں ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھی گئی ہیں. جب قانون ان کے متعلق بنا 1973 کے اندر، تو یہ باتیں لکھی گئی پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ، جو دلائل ہوئے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ بندہ حرامی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو پیارے بھائیو، ایسا ہی ایک پروفیسر یونیورسٹی میں بچوں کے ذہنوں میں کیا کر رہا تھا؟ نفرت ڈال رہا تھا. تو کیا کہتی ہے بچی؟ بابا جی میرے پروفیسر صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جیسے ہی تھے، اللہ کے نبی ہم جیسے ہی تھے. ان کی بھی شادیاں نہیں، ان کا بھی خون بہتا تھا، ان کے معاملات ایسے تھے، ان کے دان مبارک بھی ٹوٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے، غسل بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی ہم جیسے ہی ہوئے نا. آپ بھی سوچیں گے جب کوئی بندہ آپ کو کہے گا تو آپ کہیں گے واقعی ہم جیسے تو ہیں، یا کہیں گے ہم جیسی تو ہیں. لیکن یہ جب بات ہو گئی تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ وہ کہتی ہیں میرے ابو کا نام ہے طالب. کیا کہا جی؟ سب ذرا مل کے کہیں کیا کہتے؟ اچھا جی. آپ کے ابو کا کیا نام بیٹا؟ آصف. آپ کے بیٹا ابو کا کیا نام ہے؟ سرفراز. ٹھیک ہو گیا. جیسے یہ نام لے لیں وہ بھی ایسے ہی لے لیں. تو بابا جی نے دوبارہ پوچھا، کہا بیٹا تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ کہتی ہے بابا جی آپ کو بتایا تو ہے میرے ابو کا نام طالب. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ غصے میں آ گئی، کہنے لگی بابا جی دسیا دیا ہے نا میرے ابو کا نام طالب ہے. فرمایا بیٹا ایسے نہیں نام دیتے. کیا کہا بیٹا؟ باپ کا نام ایسے نہیں لیتے. تو کہاں کیسے لیتے ہیں؟ کہا بیٹا ذرا اپنا لہجہ نیچے کرو، لہجہ دھیما کرو، اور یہ کہو میرے والد صاحب کا نام ہے محمد طالب صاحب. تھوڑی سی سمجھ آ گئی ساتھ ہی. کہنے لگی بابا جی مجھے تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے. فرمایا نا اب تم کاپی پینسل پکڑو، کیونکہ تم یونیورسٹی میں پڑھتی ہو اور تم کہتی ہو کہ نبی علیہ السلام تو ہم جیسے ہی ہیں. ہم جیسے کا مطلب ہے تیرے ابو جیسے بھی ہیں، تم جیسے بھی ہیں، تو ہم جیسے ہیں نا. اب کاپی پینسل پکڑو، لکھو طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتی ہے چونک گئی، نا ایسے نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے نبی ہے اور یہ میرا باپ ہے. فرمایا یہی تو ہم بتاتے ہیں یہ تیرا باپ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، حقی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ نے فرمایا بیٹا ان پہ تو وہی آتی ہے، وہ تو اگر پلکیں پھیرے تو اللہ قبلے بدلے. نبی علیہ السلام اگر بولیں تو اللہ قرآن بنا دے، اور اللہ وہ کنکریاں وہ پھینکے اور اللہ فرمائے کہ ہم نے پھینکی ہے. اور کریم آقا علیہ السلام جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں جتنے بال نیچے آئیں وہ کالے ہی رہے ساری زندگی. اور نبی کریم علیہ السلام یہیں پہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ فرما دیں یہ 10 صحابی جنتی ہیں، اور جس کو آپ فرما دیں یہ بندہ جہنمی ہے تو وہ جہنمی ہو جائے، جس کو آپ فرما دیں جنتی ہے وہ جنتی ہو جائے. تو بتا تیرا باپ نبی جیسا ہے؟ کہنے لگی نا مجھے سمجھ آ گئی. ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں غلط سمجھاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، یہ تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے تھوڑی سی تربیت کے حوالے سے باتیں تھیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ